اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے حق تلفی یا بے توجہی محسوس کرے تو ان دونوں کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کچھ دو کی بنا پر آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور نفوس میں بخل موجود رہتا ہے، یعنی تنگ دلی پر آمادہ رہتے ہیں۔ اور اگر تم بھلائی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ تمہارے اس طرز عمل سے باخبر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم جس قدر چاہو مگر بیویوں میں پورا عدل نہیں کر سکتے، مگر بالکل تو ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو بیچوں بیچ لٹکا چھوڑ دو۔ اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل و کرم کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی ہدایت کی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگر کفر اختیار کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان نہ ہوگا، وہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی ختم کر دے، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیوی صلاح و ثواب کا طلبگار ہو تو اس کی مرضی، ورنہ اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا صلاح و ثواب ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ انصاف کے لمبردار ہو جاؤ، اور محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہیں اپنے یا والدین کے اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی دینا پڑے۔ وہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو، بہرحال اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس اس طرح خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم نے ہیر پھیر کیا یا حق سے منہ موڑا تو بے شک جو کہ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری ہے۔ اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے وہ گمراہ ہوا اور اس میں بہت دور نکل گیا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، اللہ ہرگز نہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ تک پہنچائے گا۔ منافقوں کو سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے۔ اور اس نے کتاب یعنی قرآن میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب سنو کہ کسی جگہ آیات الہیہ کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک خدا سب منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح و فیروزی حاصل ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح کا کچھ حصہ مل گیا تو کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کبھی کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ منافق بزعم خود خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، یعنی انہیں ان کی دھوکہ بازی کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، وہ بھی خلوص نیت سے نہیں بلکہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ وہ کفر اور اسلام کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ بھٹکنے دے، یعنی اس کی کج رفتاری کی وجہ سے توفیق ہدایت سلب کر لے، تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اے ایمان والو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کو کھلی ہوئی دلیل مہیا کر دو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے طبقہ میں ہوں گے، اور تم ان کے کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے سوا ان کے جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے وابستہ ہو گئے، اور اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر دیا، یعنی خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے لگے، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔